باب نمبر 16 باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا ذکر، ان میں ایک ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث نمبر 3729۔ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، آپ کی قوم کا گمان یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے غصے نہیں ہوتے، یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں نے آپ کو سنا جب آپ نے تشہد یعنی خطبہ پڑھا۔ فرمایا، اما بعد، میں نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹی کا نکاح کیا تو اس نے مجھ سے بات کی اور مجھ سے سچ کہا، اور یقیناً فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے اور میں اس کے غم زدہ ہونے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو ترک کر دیا، اور محمد بن عمرو بن حلحلہ نے ابن شہاب سے، انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس سے اپنے ایک داماد یعنی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور اپنا داماد ہونے میں اس کی تعریف کی اور بہت اچھی تعریف کی۔ فرمایا، اس نے مجھ سے بات کی تو مجھ سے سچ کہا اور مجھ سے وعدہ کیا تو مجھ سے پورا کیا۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں ابو العاص بن ربیع اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا ذکر ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلے ابواب میں ہو چکا ہے، اس لیے ان کے بارے میں کوئی حدیث یہاں ذکر نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو لہب کے بیٹے سے بھی کیا تھا، مگر اس نے اپنے باپ کے کہنے پر دخول سے پہلے اسے طلاق دے دی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے اپنی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح بعثت سے پہلے کیا تھا۔ ابو العاص ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ کا بیٹا یعنی زینب رضی اللہ عنہا کا خالہ زاد تھا۔ ابو العاص بدر میں قید ہو کر آیا، مکہ سے زینب رضی اللہ عنہا نے اس کا فدیہ ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہائی دی کہ وہ زینب رضی اللہ عنہا کو بھیج دے گا۔ اس نے یہ شرط پوری کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر ایک اور بار ابو العاص گرفتار ہو کر آیا تو زینب رضی اللہ عنہا نے اسے پناہ دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کو اس کے اسی نکاح کے ساتھ بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی امامہ عطا فرمائی جسے اٹھائے ہوئے آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام علی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوانی کے قریب تھا، کہا جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے فوت ہو گیا، اور ابو العاص رضی اللہ عنہ سن 12 ہجری میں فوت ہوئے۔ فتح الباری نمبر 2۔ اس حدیث پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد نکاح کیے، مسلمانوں کو تعداد ازواج کی اجازت دی، بلکہ ترغیب دی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے کیوں منع فرمایا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازواج سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس کے جائز ہونے کی صراحت یہ کہہ کر فرمائی وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، میں کسی حلال کو حرام نہیں قرار دیتا۔ مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی اور عورت خصوصاً ابو جہل کی بیٹی کو اپنے نکاح میں جمع کرنے میں اللہ تعالیٰ کے دو صریح احکام کی خلاف ورزی ہوتی تھی، اس لیے آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ علی رضی اللہ عنہ کا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5230 میں ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا أَذَاهَا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بے چین کرے وہ مجھے بے چین کرتی ہے، اور جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور امت کے کسی شخص کو ایذا برابر نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے حتیٰ کہ آواز بلند کرنے سے بھی اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ کسی امتی کو ایذا دینے سے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ نہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی روح سے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا منع ہے، جیسے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، سورہ نساء آیت نمبر 23۔ اور حدیث کی روح سے خالہ اور اس کی بھانجی کو اور پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، سنن نبی داود حدیث نمبر 2066۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور عدو اللہ ابو جہل کی بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، جیسا کہ زیر شرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور عدو اللہ یعنی ابو جہل کی بیٹی ایک نکاح میں جمع نہیں ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ جس طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اس لیے امام ابو داود نے باب ما یکرہ ان یجمع بینہن من النساء، جن عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا منع ہے اس میں خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو جمع کرنے کی ممانعت کی حدیث لکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنت عدو اللہ کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت کی حدیث بھی درج کی ہے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی روح سے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنت عدو اللہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام لکھا ہے۔